ہوں کہ الحمدللہ سائیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ جیل میں ہے، یہ ان کی سیٹ ہے۔ الحمدللہ سائیں شاہ محمود قریشی اور ان کی پوری جماعت کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ پلی صاحب ہمارے ایس پی بھی ہیں، ان کی جماعت کے ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ ہم غوثیہ جماعت کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ کی پوری جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ۔ سائیں ہم سب، وہ ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں، وہ نائب کپتان ہیں، ہم سب کھڑے ہیں۔ وہ بے شک وہ جیل میں ہیں، ان کے صاحبزادے نہیں ہیں، لیکن ہم اس میں موجود ہیں اس وقت۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور پیغام۔ دیکھیں جی، یہ کینال کے جو دھاڑیل ہیں جنہوں نے کینالوں کا سودا کیا اور سندھ دریا کا سودا کیا، پہلے رمضان شریف چل رہا تھا، رمضان شریف کے بعد ہم نے عید کے تیسرے دن سے ہم نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ گمبٹ میں جلسہ کیا، سکرن سے حیدرآباد تک ہم نے ریلی کی، اس کے بعد ہی عمرکوٹ کا الیکشن آ گیا۔ کل الیکشن ختم ہو جائے گا، ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں، آج اور کل کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ میں وفاقی حکومت جس کا حصہ ہے آصف علی زرداری، کوئی کہتے ہیں نا وفاق تو سا جھیڑو آ، پنجاب تو سا جھیڑو آ، وفاق سے جھیڑو آ، اصل جھیڑو آصف زرداری صاحب۔ چونکہ آصف زرداری نے اجازت دی اور وفاق کا صدر پاکستان کی حیثیت سے اس کا حصہ ہے، وہ پنجاب میں بھی گورنر آصف زرداری کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے۔ تو ہم آج اور کل ہم مصروف ہیں، اس 2 دنوں میں فیصلہ کرو، ان کینالوں کو واپس لو، ورنہ ہم ان وکلا کے بھی ساتھ ہوں گے۔ ہم جو 11 رکنی جماعتیں ہیں، ہم آپ دیکھیں ہماری پوری وفاق بھی ہمارے ساتھ، اسے کہتے ہیں پی ٹی آئی، ایک گلدستہ۔ ہماری عمر ایوب خان نے قرارداد جمع کرا دی ہے، آؤ نا ووٹ دو نا، اتنے سچے ہو تو۔ سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب نے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ ہمارے پنجاب کے تعلق رکھنے والے ہمارے لیڈر سلمان راجہ صاحب نے بیان جاری کیا ہے، جیل میں موجود ہمارے کپتان نے بیان جاری کیا ہے۔ پورے پاکستان کی لیڈرشپ اس کینالوں کے ایشو پر سندھ کے ساتھ کھڑی ہے، دوسرے صوبوں کی بھی۔ تو ہم کل تک کہتے ہیں واپس لو، واپس لو، واپس لو، ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا اور یہ کینالیں نہیں بنیں گی، اور پھر انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر۔ اینی کوسچن؟ اور ایک طرف وہ ہے جو سندھ دشمنی پہ اترے ہوئے۔ پانی ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، معاملہ تھا اور معاملہ رہے گا، لیکن سندھ کے دریائے سندھ پر 6 کینالوں کی منظوری دے کر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے سندھ سے غداری کی۔ سب سے پہلے ارسا ایکٹ جب آصف زرداری صاحب کے پاس سائن ہونے گیا تھا، جب یہ ہمارے دور میں ڈاکٹر الوی کے پاس آیا تھا تو ڈاکٹر الوی نے اس کو سائن کرنے کو منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میری لاش کے اوپر، کیونکہ ڈاکٹر الوی عمران خان صاحب کا کارکن تھا اور عمران خان صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ ارسا ایکٹ سائن ہونے کے لیے آصف زرداری کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا چاہیے، ایک سے 2 سائن کرا، کیونکہ انہیں تو اپنی ایک تسلسل چاہیے تھا، اپنی کرپشن کا، اپنی لوٹ مار کا، جو کہ انہوں نے جاری رکھا، اور انہوں نے ماموں بنا دیا فیصلہ سازوں۔ انہوں نے ماموں بنا دیا کہ بس سندھ بھی میری، سندھ کے عوام بھی میرے، سندھ کی حکومت بھی میری، سندھ تو میں ایسے اڑا دوں گا، ایسے اڑا دوں گا، آپ کی کینال بنوا دوں گا، یہ کروا دوں گا، وہ کرا دوں گا۔ ماموں بنا دیا انہوں نے، اور کینال تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ 6 کینالیں سندھ کے پانی پہ، دریائے سندھ پہ بنا کر انہوں نے سندھ دشمنی کی، اور جس کی وجہ سے سندھ کی عوام باہر نکل آئی۔ اور صورتحال یہ ہے، پیپلز پارٹی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پیپلز پارٹی، میں کہتا ہوں چھوڑیے پولیس کو، پروٹوکول کو چھوڑیے، پولیس کو چھوڑیں، ہٹو بچوں کو چھوڑیں، ذرا باہر تو نکلے دکان کے اوپر جا کے دکھائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کا کوئی بھی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے بغیر اپنے چیلے چاٹوں کے اور پولیس کے، بندوق کے، ہٹو بچوں کے، ذرا جائے دکان پہ نکلے، مارکیٹ پہ نکلے۔ لانتیں پڑ رہی ہیں ان کو۔ تو صورتحال یہ ہے، تو پھر یہاں ہمارے امیدوار جو تھے، جو ہیں وہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہو گئے، اور الحمدللہ بہترین کیمپین کی گئی۔ آج کیمپین کا دن نہیں ہے، ختم ہو چکی کل رات کو۔
بہترین کیمپین کی. ہماری خواتین باہر نکلی, لوگوں نے ویلکم کیا. ہمارے نوجوان باہر نکلے, لوگوں نے ویلکم کیا. جہاں گئے لوگوں نے ویلکم کیا. ڈیزرٹ میں ویلکم کیا, شہر میں ویلکم کیا, روڈ پہ ویلکم کیا, رستے میں ویلکم کیا. یہ لوگ کہیں نظر نہیں آئے. اور اس کے بعد کل ایک جلسہ بھی ہو گیا. ہم نے جلسے کا اجازت مانگی تھی گراؤنڈ کے اندر, جو بڑا قائد اعظم گراؤنڈ ہے, جو بڑے گراؤنڈ میں ہم نے اجازت مانگی. وہ بیک گیٹ میں ڈی سی صاحب نے کہا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا. ہم نے کہا کر لیں. ان کو وہاں کی اجازت نامہ دیا اور ہمیں روڈ پہ جلسہ کرنے دیا. وہ تو بھاگ گئے. کل پرمیشن لینے کے بعد میدان چھوڑ کر چپلوں سمیت بھاگ گئے. جلسے سے بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر وہی ہوگا جو وہاں ہوا. کہا جو گڑی خدا بخش میں ہوا, لانتیں پڑیں گی, نعرے لگیں گے. اس لیے جلسہ نہیں کیا, ہمیں روڈ پہ دیا. اور بغیر کرسیوں کا جلسہ آپ لوگوں نے بھی موجودہ تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا ہوگا. کوئی کرسی نہیں تھی, ایسے جیم پیک لوگ تھے. اور عوام نے سمجھیے کہ کل رات الیکشن رزلٹ آ چکا ہے. گزشتہ رات جلسے سے ثابت ہو گیا. رستے بلا کے بھاگ جائیں گے یہاں سے, ہم کہاں جائیں گے. بات یہ ہے کہ کل اگر کوئی سمجھتا ہے, سن لو, کل کوئی سمجھتا ہے کہ تم ٹھپے لگاؤ گے. پتہ نا کتنی آبادی ہے عمر کوٹ کی. ہر شخص تیار ہے, ووٹ ہے یا ووٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سندھ کھپائیں دے پادر کھائیں دے, وہ ٹھپو لگائیں دے پادر کھائیں دے. یہ نعرہ بن چکا ہے. ٹھپا لگاؤ گے جوتے کھاؤ گے, چونکہ تم نے سندھ کو سودا کر دیا ہے. تو کل ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. میں تمام پریزائڈنگ افسر سے, آر او سے, سٹاف سے کہنا چاہتا ہوں, عوام میں غصہ ہے. ایمانداری سے الیکشن ہونے دو. جس کو ووٹ پڑتا ہے اس کو پڑھنے دو. اگر آپ نے ہر شخص ہمارا پولنگ ایجنٹ بھول جاؤ, بھولے گا کر. ہر سندھ کا سچا بیٹا جو عمر کوٹ میں رہتا ہے وہ ہمارا پولنگ ایجنٹ ہے, وہ ہمارا چیف پولنگ ایجنٹ ہے. اور جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی 19-20 ہو رہا ہے تو وہ حشر ہوگا تمہارے ساتھ. عوام نہیں چھوڑے گی, چونکہ یہ الیکشن پی ٹی آئی کا نہیں ہے. یہ عوام کی زندگی موت کا الیکشن ہے. یہ سندھ کی بربادی یا سندھ کی آبادی کا الیکشن ہے. یہ سندھ کے حلالی اور سندھ کے دوسرے قسم کے بیٹوں کا الیکشن ہے. سندھ کے سچے سپوتوں اور سندھ کو برباد کرنے والوں کا الیکشن ہے. تو اس وقت یہ بھول جاؤ کہ ٹھپے لگا لو گے, یہ کر لو گے, وہ کر لو گے. ووٹ سے یہ فارغ ہو چکے ہیں. ان کی تیاریاں کیا ہیں؟ انہوں نے بالکل باموثوق ذرائع سے, سورسز سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو ایس ایس پی ہیں اس وقت موجودہ 3 کروڑ روپے وہ وصول کر چکا ہے ان سے. ڈپٹی کمشنر جو کہ ڈی آر او ہے 3 کروڑ ایڈوانس کے طور پہ ہمیں پتہ چلا ہے ریلائبل سورسز سے کہ وہ وصول کر چکا ہے. 3 ہی کروڑ آر او جو کہ اے سی ہے وہ بھی ان سے وصول کر چکا ہے. بڑی تعداد میں افسران نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے. 800 سے زائد جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے درخواستیں کچھ دی تھی پولنگ اسٹیشنوں کو تبدیل کرنے کی, وہ انہوں نے تبدیل نہیں کی ہیں. اور اس کے بعد کل یہ سب سے پہلے ٹرائی کریں گے کنری تالکا جو ایم پی وہاں جو امیدوار صاحب ہیں ان کا جو حلقہ ہے اس پہ انہوں نے پوری تیاری کی ہے. اور باہر سے پولیس کے کچھ افسران باہر سے بھی بلائے ہیں. اب اعجاز شیخ آپ کو پتہ ہے عمر کوٹ کا مشہور و معروف ایس ایس پی, وہ ٹریفک میں کراچی میں, اس کو بلا لیا گیا ہے یہاں. پچھلے دنوں ایک اور شاید وہ جو کیس میں تھا جس پہ ایف آئی آر کٹی تھی اس کو بھی شاید آج کل میں بلا لیا جائے گا. پورے سندھ سے پولیس کو بتایا جا رہا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں, ایک تو جنہوں نے پیسے لیے ہیں یہ آپ کے پیسے حرام میں چلے جائیں گے, چونکہ کل نہ آر او کچھ کر پائے گا, نہ ڈی آر او کچھ کر پائے گا, نہ ایس ایس پی کچھ کر پائے گا. چونکہ ایک طرف آپ لوگ ہیں, ایک طرف لاکھوں عوام ہے. ان کی زندگی کا موت کا مسئلہ ہے. یہ بچوں خواتین سمیت کل باہر ہوں گے اور اپنا فارم 47 لے کر گھروں میں جائیں گے. تو یہ بھول جائیں کہ کل یہ 3 کروڑ لے کر ایس ایس پی, ڈی سی, اے سی, ایس ایس پی, آر او, ڈی آر او, اور جس طریقے سے انہوں نے
جو ٹھیک امن پسند قسم کے قانون کے ماننے والے جو افسران تھے یا ٹیچرز تھے اور ڈپارٹمنٹ، ان کو انہوں نے ڈیوٹیز پہ بھی نہیں لگایا ہے۔ کل ان کا آخری دن الیکشن چھیننے کا جو پلان ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم پینک نہیں ہیں۔